رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل کی پہلی تراویح میں سورۃ البقرہ کی 176 آیتیں پڑھی گئی تھیں. آج سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے. 286 آیتیں اس سورہ پاک میں ہیں اور رکوع کی اگر تقسیمات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو 40 رکوع ہیں. قرآن پاک کی یہ اس اعتبار سے پہلی سورہ ہے کہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی حیثیت ایک مقدمے کی ہے. وہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد بھی سب سے بڑی اور سب سے پہلی سورہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کسی بھی شخص کے لیے یہ بات بڑے تعجب کی ہوگی کہ گائے کی سورہ، اور سورہ کا مطلب یوں سمجھیے جیسے چیپٹر ہوتا ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی باب ہوتا ہے، کوئی فصل ہوتی ہے. سورہ کو ایک باب مان لیجئے، کیونکہ سورہ کے ضمن میں جو مضامین ہوتے ہیں ان کو پھر فصلوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے اور فصلوں کے مضامین کو ذیلی عنوانات کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے. میں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ آخری وحی کے نام سے کیا ہے اس میں اس بات کی فکر کی ہے کہ ایک تو یہ کہ سورتوں کے جو نام ہیں علامتی نام ہیں اور جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں اس دور میں یہ نام ذکر فرمائے گئے، بطور علامت کے ذکر فرمائے گئے، لیکن ان ناموں کے ذریعے سے موضوع نہیں پہچانا جا پاتا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ صورتوں کے جو علامتی نام ہیں ان کی جگہ پر صورتوں کے عنوانات ذکر کیے جائیں، جو آج کل کا لیٹسٹ طریقہ ہے تصنیف کا، تالیف کا، مضمون نگاری کا. اس طریقہ کار سے بات سمجھ میں آئے، آسان ہو جائے. اس لیے اس کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں یعنی ابواب ہیں اور بعض چھوٹی صورتیں ہیں جن کی حیثیت یوں سمجھیے کہ کہیں ضمیمے کی ہے یا تتمے کی ہے یا فصل کی ہے، ان کے وہ عنوانات ذکر کر دیے جائیں جو اصلاً موضوعات سے متعلق ہیں، جن سے موضوعات کا تعین ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ اگر کوئی نام رکھا گیا ہے، اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کا تذکرہ کیا ہے اور اسی نام سے وہ سورہ موسوم چلی آ رہی ہے، تو اس کی بھی حقیقت کیا ہے. زیادہ تر نام قرآن پاک کی صورتوں کے علامتی ہیں، سمبلک ہیں، ایک نشان کے طور پر، ایک علامت کے طور پر وہ نام رکھ دیے گئے ہیں. اب سورت کے موضوعات پر پورا غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موضوع کس مضمون کے گرد گردش کر رہا ہے، کون سا محوری موضوع ہے، کون سا بنیادی موضوع ہے جو اس سورہ پاک کا ہے، اور پھر اس کے اندر اور ضمنی جو باتیں آئی ہیں ان کی اس کیا حیثیت ہے اور بنیادی موضوع سے کس نوعیت کا تعلق ہے. تو بہرحال تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کے بات سمجھ میں آ جائے، اور رمضان المبارک میں جو قرآن پاک سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ البقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، لیکن جب الف لام لگتا ہے کسی لفظ پر تو اس سے اس کا ایک خاص تعارف مراد ہوتا ہے. لہذا البقرہ کے معنی یہ ہوئے کہ خاص گائے.
اب وہ کون سی خاص گائے ہے جس کا تذکرہ علامتی طور پر اس سورہ میں کیا گیا ہے؟ جب اس سورہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ایک خاص کیس کی تحقیق کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ تمہیں گائے ذبح کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے سے رہے، اور جب ان پر ایک مشرک اور کافر اور ظالم قوم حکمراں ہوئی تو بہت سی وہ عادتیں جو اس قوم کی ملک میں رائج تھیں وہ بنی اسرائیل میں بھی داخل ہو گئیں۔ کوئی قوم اگر غلام بن جاتی ہے، ماتحت ہو جاتی ہے، تو اس ماتحتی کی ذہنیت اور نفسیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غالب قوم کی بہت سی روایات اور رسومات اور رواجات اس قوم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہم لوگوں کے لیے تو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں صرف یہ 70 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس عرصے کو سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ لاکھوں وہ مسلمان ہیں جو دیو مالائی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں، روایات سے رواجات سے متاثر ہو گئے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بہت سے ایسے الفاظ و تعبیرات ہیں جن کا توحیدی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو مشرکانہ تہذیب سے متاثر ہو گئی ہیں، کتنے بچے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے نتیجے میں وہ دیو مالائی فکر سے متاثر ہیں۔ پھر اس کے بعد عوام الناس کا حال یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ اسکول میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مظاہرے ان کو نظر آتے ہیں، ان سب کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ان کا تشخص مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی مدت میں اتنی بڑی تبدیلیاں نمودار ہوئی ہیں جن کو اگر سمجھنا ہو تو جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں وہاں دیکھیے، اور جہاں ایسی صورتحال ہے وہاں دیکھیے، اور دونوں کا پھر تقابل کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی زبردست تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور توحید کے بارے میں حس کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور موحدانہ نظام کی سمجھ جیسے ختم ہو گئی ہے، اور خلط ملط کی عادت پڑ گئی ہے۔ توحید بھی ہے اور شرک بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے اور سنت بھی ہے اور بدعت بھی ہے، اور انبیاء کرام سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی ہیں، اور شیاطین کے اثرات بھی ہیں۔ ایک ایسا ملغوبہ ہے، ایک ایسا ناپاک معجون مرکب ہے، ایک ایسا خلط مبحث ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا استمرار رہتا ہے تو پھر ایک آدھ صدی کے گزرنے کے بعد کتنی بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل مصر میں طویل عرصے سے رہے اور وہاں کی بہت سی چیزوں سے متاثر ہوئے۔ انہی میں سے ایک بات یہ تھی، اس میں ہمارے ملک کی بھی مشابہت ہے، کہ گائے کا ایک بڑا احترام تھا۔ ان کے ہاں گائے کو تقدس حاصل تھا، گویا یوں سمجھیے کہ گائے کو ایک دیوتا یا دیوی بنا رکھا گیا تھا۔ تو اس ماحول میں رہتے رہتے گائے کے معاملے میں ان کی حس ایسی ہو گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس وقت کہا جب فرعون کے چنگل سے آزاد کر کے اور بحر احمر کی ایک مغربی آبنائے سے ان کو معجزانہ کر موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں لے آئے تھے، جہاں وہ ایک آزاد علاقے میں تھے۔ اب وہ محکوم نہیں تھے، اب وہ فرعون کے ماتحت نہیں تھے، اب وہ مظلومیت کے دور سے نکل چکے تھے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص کا قتل ہوا اور یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ تم ان لوگوں سے مطالبہ کرو کہ یہ گائے ذبح کریں، اور جب وہ گائے ذبح ہوگی تو اسی مذبوح گائے کا ایک پارچہ، گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پہ مارا جائے گا اور وہ لاش زندہ ہو جائے گی۔ پھر وہ لاش یعنی وہ خود انسان جس کو قتل کر دیا گیا بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو
جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اس بالکل معجزانہ اور نرالے طریقے پر تحقیق کا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بڑی محنت کی، بہت زیادہ کھود کھرید کی، بڑے سوالات کیے، یعنی ہر ممکن کوشش کی کہ یہ حکم ٹل جائے، انہیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا فیصلہ تھا۔ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، قرآن پاک میں جو بات بائبل میں آئی ہے اس کے حوالے دیے گئے ہیں، بہت سے کوٹیشنز ہیں جو پیش کیے گئے ہیں، خاص طور پر سورۃ البقرہ میں تو کثرت سے کوٹیشنز ذکر کیے گئے ہیں، اقتباسات بیان کیے گئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ کا حکم جاری رہا اور گائے ذبح کی گئی، اس کا ایک پارچہ اس لاش پہ مارا گیا، نتیجتاً وہ شخص زندہ ہو گیا اور پھر اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے بڑا تاریخی واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے جو ایک ذہن، ایک نفسیات، ایک فکر اور ایک تہذیب اور ایک پس منظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یعنی اس واقعے کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کسی قوم میں جب بگاڑ ہوتا ہے، وہ زوال پذیر ہوتی ہے، وہ بہت بگڑ چکی ہوتی ہے، اس کے اندر ایٹھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی نفسیات متاثر ہو جاتی ہے، محکومیت اور غلامی اس کی گویا تقدیر بدل دیتی ہے، ہاتھ میں اس کے تدبیر نہیں رہ جاتی ہے۔ جب کسی قوم کا یہ حشر ہوتا ہے تو پھر وہ سیدھی بات بھی نہیں مانتی ہے، اور اس کے دماغ میں جو بہت سے مالی خولیائی خیالات ہوتے ہیں، سپرسٹیشنز ہوتی ہیں، توہمات ہوتی ہیں، ان توہمات و خرافات کی بنیاد پر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی، اتنا بگڑ چکے تھے، باوجود اس کے کہ اتنے مواقع ان کو ملے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے احسانات فرمائے، یعنی ہر بے عقلی کا کام کرو گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کے نام پر بے عقلی اور سنکی پن کا کیا عمل ہو رہا ہے۔ جو چیز بھی بالی ووڈ سے آ جائے، ہالی ووڈ سے آ جائے، یورپ سے آ جائے، ویسٹرنائزیشن سے اس کا تعلق ہو، ماڈرنائزیشن سے اس کا تعلق ہو، الفاظ کی ہیرا پھیری ہو اور جملوں کی جادوگری ہو، فسوکاری ہو، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان سے کتنے پاگل، کتنے سنکی، کتنے احمق، کتنے گدھے ہوتے ہیں جو ہر فیشن کے دیوانے ہوتے ہیں۔ بال اس طرح کاٹے جائیں کہ دیکھنے میں آدمی لنگوری بندر لگے، کوئی جانور، نیا جانور لگے تو اس کے لیے تیار، اور کبھی پیجامہ الٹا اور سیدھا اور پینٹ پھٹی پہننے کا فیشن، اس کے لیے تیار۔ غرض کے جو بات بھی بے تکی ہو، سنکی پن کی ہو، اگر اس کا نام فیشن ہے اور کسی ہیرو نے، جو ہیرو نہیں بلکہ زیرو نہیں، شیطان کا چیلا ہے، اس نے اگر کسی بات کا اظہار کر دیا تو بس اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کتنا ہی معمولی کوئی ملک ہو جہاں اسلام کم از کم حکمرانی رکھتا ہو، وہاں ایسی خرافات نہیں ہوتی، وہاں ظلم اور وزادتی اور وہاں یاشی اور بدماشیاں ہوتی ہیں۔ یعنی حاکم یہ چاہتا ہے کہ گدی میرے ہاتھ میں رہے، کسی حالت میں میرے ہاتھ سے نہ جائے، اس لیے وہ ظلم کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، کرتب کرتا ہے اور بہانے تراشتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کی عقلیں تو پھر بھی صحیح سلیم رہتی ہیں، وہ بات کو سمجھتے ہیں، ظلم کو ظلم بھی سمجھتے ہیں، دہشت میں رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ جو سورہ ہے، اس میں گائے کے اس خاص واقعے کا تذکرہ کر کے ایک بیمار نفسیات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، جس کے جیوز، یہودی، بنی اسرائیل شکار ہوئے تھے۔ اور چونکہ اس سورہ کا تعلق خاص طور پر یہودیوں سے ہے، یعنی ان کا ماضی پیش کیا جا رہا ہے اور پھر عہد نبوی میں ان کے حال کو پیش کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جو ایک نئی قوم، ایک نئی امت، ایک نئی ملت کے حیثیت سے ابھارے جا رہے تھے، کھڑے کیے جا رہے تھے، جن کو چارج دیا جا رہا تھا، جیوز سے اور کرسچن سے جو چارج لیا گیا تھا، اب وہ امت مسلمہ کو سونپا جا رہا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ چارج جس سے لیا گیا، کیوں لیا گیا،
اس کی تاریخ معلوم ہو، اس کے کارنامے معلوم ہو، اس کی کارکردگی معلوم ہو، اس کی ناکامی کہاں ہوئی اس کا معلوم، اس کا علم ہو، اس کا عروج کیسے ہوا تھا، اس کا زوال کیسے ہوا، سب اس کا علم ہونا چاہیے. اور تبھی کسی کو چارج دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح معنی میں اس کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں. اب اس کو جب کام دیا جا رہا ہے تو کسی کو برخاست کیا گیا ہے اور کسی کو نصب کیا جا رہا ہے، اور جس کو برخاست کیا جا رہا ہے کسی نسل یا رنگ یا روپ یا جغرافیہ یا قومیت کی بنیاد پر نہیں کیا گیا ہے. یہاں جو بنیاد ہوتی ہے قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ بنیاد ہوتی ہے ایمان کی اور عمل کی اور اخلاق کی، کہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ اگر یہ صحیح سالم ہے، ایمان صحیح ہے، اخلاق اچھے ہیں اور معاملات درست ہیں اور انسان صحیح معنی میں انسان ہے، وہ اللہ کی خلافت کو اور نظام کو سنبھال سکتا ہے، تو اس کو پھر ترقی دی جاتی ہے، وہ عروج کی منزلیں طے کرتا ہے. لیکن جب وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، بد دیانت ہو جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، اور جب ہر برائی میں ملوث ہوتا ہے اور وہ شیطان کا خلیفہ بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں رہتا، شیطان کا خلیفہ بن جاتا ہے، جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے. تو ایک دور تھا 7ویں صدی عیسوی کا، اس کے آغاز کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی 2 بڑی اور غالب قوموں کو معزول کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. اور یہودیوں کا خاص طور پر تذکرہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، تفصیل کے ساتھ ان کے عروج و زوال کے قصے سنائے گئے، اور مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی. تو اب جب مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی تو چونکہ ایک بہت بڑی تبدیلی عمل میں آ رہی تھی، آپ بغیر کسی تشبیہ کے یوں سمجھیے کہ اس ملک سے جب انگریزوں کو نکالا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس لیے نکالا جا رہا تھا کہ انہوں نے غصب کیا تھا، لوٹا تھا، یہاں کے لوگوں کو مارا تھا، قتل و غارت گری مچائی تھی، وہ غاصب تھے، وہ قابض تھے، اور انہوں نے یہاں کی دولت بھی لوٹی تھی، عزت لوٹی تھی، جانوں کو تباہ کیا تھا. یہ اسباب تھے. ان اسباب کی بنیاد پر یہاں کی قوم اٹھی تھی کہ ان کو نکال باہر کرنا ہے اور ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، یہاں رہنے والوں کا تحفظ کرنا ہے، ان کو سلامتی دینا ہے، ان کی ترقی کا انتظام کرنا ہے. تو جب یہ بات ہوئی اور آخر وہ وقت آیا کہ ان کو یہاں سے نکالا گیا اور اب دوسروں کو یہاں پر ذمہ داری سونپی گئی، تو ذمہ داری کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن دیا جائے، قانون دیا جائے، دستور دیا جائے، نظام دیا جائے. اگر کسی کو ذمہ داری اس معنی میں دے دی گئی کہ کسی کو ہٹا کر کسی کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی گئی کہ اب تم جو چاہو کرو، تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرا جو آئے گا وہ اس پہلے والے سے برا ہو سکتا ہے، وہ من مانی کرے، وہ پھر ظلم شروع کر دے، وہ اپنے ہی لوگوں کو مارے اور اپنے ہی لوگوں کو لوٹے اور کاٹے. تو پھر کون سنبھالے گا؟ کون سی چیز ہوگی جس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ کس چیز کو حکم مانا جائے گا؟ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے ملک کو 1947 میں آزادی ملی اور اس آزادی کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، لاز بنائے گئے، بائی لاز تیار کیے گئے، اور یہ طے ہوا کہ اب ہم ایک دستوری ملک میں ہیں، ایک جمہوری ملک میں ہیں، اور اب ہمیں اپنے دستور کی طرف رجوع کرنا ہے. بس بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سورۃ البقرہ میں جس قوم کو معزول کیا جا رہا تھا، دنیا کا چارٹ جس سے لیا جا رہا تھا، جس کے زوال نے یہ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اب اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر اس نئی امت کو برپا کیا جائے، جس امت کو نہایت اعلیٰ خصوصیات سے نوازا گیا ہے، جس کے اندر یقین اور ایمان بھر دیا گیا ہے، جس کے اخلاق بہت بلند ہیں، جس کا کیریکٹر بہت اعلیٰ ہے، جس کے اندر بہترین صفات ہیں، جس کے اندر بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، تعاون ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، جن کا کام نہ لوٹ ہے، نہ مار ہے، نہ غصب ہے، نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، جو اس لیے اٹھے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم کریں، اس لیے اٹھے ہیں کہ دنیا سے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کریں، جن کا مشن یہ ہے کہ دنیا سے خوف اور دہشت اور ٹیررزم کا خاتمہ کر دیں اور امن اور سلامتی اور آشتی اور محبت کی گنگا اور جمنا بہا دیں. جن کو اس لیے اٹھایا گیا تھا 1450 سال پہلے، وہ اسی لیے اٹھے تھے اور انہوں نے یہی کام کیا، اور جہاں بھی وہ ہوں اور جب بھی ہوں ان کا یہی کام ہے. اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا جو سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے
بنیادی چیپٹرز کی شکل میں عطا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور چیپٹرز آتے رہے اور فصلیں آتی رہیں اور ابواب اس میں شامل ہوتے رہے. کبھی برپا کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں بس موٹی موٹی باتیں جن کی حیثیت عنوانات کی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو ایمان والے ہوتے ہیں جن کی ایسی اور ایسی صفات، یا منافق ہوتے ہیں، ہپوکرائٹس ہوتے ہیں جن کی زبان کچھ اور دل کچھ، جو دوغلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پہلے ایمان والے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتے ہیں جو کٹے کافر ہوتے ہیں، یعنی جو بات مان کے نہیں دیتے، ضدی، انادی، اڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغوں پر تالے پڑے ہوتے ہیں، جن کے دل بند ہوتے ہیں، جو کسی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے منکر جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ ہے. پھر ان کا لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہپوکرائٹس ہیں، منافق ہیں، دوغلے ہیں، تھالی کے بیگن ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، جو معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریفارم چاہتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ترقی چاہتے ہیں لیکن وہ ملک کو تنزل کی طرف لے جاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں لیکن ملک پر دہشت طاری کرتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سلامتی چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو خوف میں رکھتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں ہم خدمت چاہتے ہیں لیکن لوگوں کا خون چوستے ہیں، مال لوٹتے ہیں اور دھوکے دے دے کے قوم کا مال کھا جاتے ہیں. یہ وہ ہپوکرائٹس ہیں، وہ منافق ہیں، وہ دوغلے خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہوں اور کسی بھی ملک میں اگر ہوں تو اس ملک کی خیر نہیں. تو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ یہ بتا دیا جائے جو کانسٹیٹیوشن دیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں موقف کس کا کیا ہوگا. جو سچے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا موقف پازیٹیو ہوگا، مثبت ہوگا، اچھا ہوگا. اور جو کٹھے اڑیل قسم کے نہ ماننے والے ہیں ان کا دشمنی کا ہوگا. اور جو بیچ بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، مفاد پرست قسم کے لوگ، وہ ادھر بھی مل کر نفع چاہیں گے، ادھر بھی نفع چاہیں گے. تو ان کے کردار کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو سب سے پہلا جو چیپٹر سورۃ البقرہ میں ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر جو بنیادی عقائد ہیں اللہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، لارڈ کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، وہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ایک ہے، وہ غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، وہی حکمرانی کر رہا ہے، دنیا اس کی، آسمان اس کا، ہر چیز کا وہ مالک ہے. تو ایک بنیادی عقیدہ یہ. نمبر 2 یہ کہ اس کے پروفٹس، اس کے اپوسلس، اس کے میسنجرز اس دنیا میں آتے رہے ہیں. یعنی کسی انسان کا وہ انتخاب کرتا ہے، کسی کو سلیکٹ کرتا ہے جو بہت نیک، بہت اچھا، بہت متقی اور آئیڈیل انسان ہوتا ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اب وہ لوگوں کے درمیان ریفارم کا اور اصلاح کا کام کرے. تو یہ عقیدے کا دوسرا حصہ ہے یا دوسرا عقیدہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کسی کھلاڑی کا کھیل نہیں ہے. ایک حکمت والے اور دانش مند مالک اور رب نے اس دنیا کو بسایا ہے اور انسان کو اس دنیا میں آباد کیا ہے ایک آزمائش و امتحان کے لیے، اور اس آزمائش کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. جو نتیجہ نکلے گا وہ تمام انسانوں کے ختم ہو جانے کے بعد، اس دنیا کے بھی ختم ہو جانے کے بعد ایک نیا دور شروع کیا جائے گا. اس دور میں پھر فیصلے سامنے آئیں گے، جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت فیصلہ ہوگا. کیونکہ اگر یہاں ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے اور رخصت ہو جائے آرام و راحت کے ساتھ، اور مظلوم ظلم سہتا رہے اور سسک سسک کے مر جائے، اور ظالم حکمرانی کرتا رہے اور اس کو کوئی پکڑ نہ سکے، اور جو رعایا ہیں وہ ظلم سہتے رہے اور اسی طرح سے کڑتے کڑتے ختم ہو جائیں، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب لارڈ اور گاڈ اور ایشور انصاف نہیں کرتا، پھر اس کو ایشور ماننے کے کوئی معنی نہیں اگر ایسا ہے. اس لیے اس کو مانے بغیر چارے کار نہیں ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن ہے اس کا کوئی دن ہونا چاہیے جب فیصلہ ہو، یعنی ایک ججمنٹ سامنے آنا چاہیے. تو بہرحال ایک دن. اس لیے توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں. جتنے بھی دنیا میں مذہب آتے رہے ہیں، جتنے بھی ریویلیشنز اللہ کی وحی آئی ہے، ان میں یہ 3 باتیں بنیادی طور پر بتائی گئی. اب تیسرا چیپٹر جو ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو سب سے پہلا انسان جس کو
ایڈم کہا گیا ہے بائبل میں، ہمارے آدم کہا گیا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا جوڑا حوا جس کو ایو کہا گیا ہے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ویدوں میں بھی جو منو کا تذکرہ ہے اور پھر منو کے ساتھ اس کے جوڑے کا تذکرہ ہے وہ آدم اور حوا ہی ہے۔ مختلف ناموں سے پہلے انسان کا، ایک مرد اور ایک عورت کا تذکرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نسل کو چلنا تھا، اکیلا آدمی تو اس دنیا میں صرف رہنا نہیں تھا، اور جو اس دنیا کا مالک اور خالق ہے اس نے تمام جانداروں کے لیے ایک سسٹم طے کیا ہے کہ یہ زوجین ہو، جوڑے جوڑے ہوں، ایک نر ہو، ایک مادہ ہو، ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، اور ان سے پھر نسل کی افزائش کا سلسلہ۔ تو قرآن کے اس چیپٹر میں جو تیسرا چیپٹر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان پیدا کیا گیا پہلا، اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، وائسرائے بنایا، اس کو اللہ نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا، وہ میسنجر بھی اور وہ پروفٹ بھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا کے جو کمانڈز اور خدا کے جو آرڈرز ملنے تھے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والا، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایز اے سلیو آف لارڈ وہ کام کرو جو تمہارا لارڈ چاہتا ہے، مالک چاہتا ہے، ایشور چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس طرح انسان کو جو ذمہ داری دی گئی، جو سب سے پہلے انسان سے شروع ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ اس سنسار کے مالک کے کمانڈز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور جو اس نے کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے اس کا تذکرہ اس کے بعد پھر بہت لمبی ایک فصل ہے، بلکہ ایک باب کہہ لیجئے، جس میں تذکرہ کیا گیا ہے اسرائیلیوں کا، جس میں تذکرہ کیا گیا ان کا جو اس وقت کی دنیا میں، جو 6 صدی عیسوی کی دنیا تھی اور 7ویں صدی عیسوی کی دنیا تھی، اس میں عیسائیوں سے پہلے جن کو حیثیت حاصل رہی وہ جیوز تھے، جو ان کا دور پہلے کا ہے۔ پھر کرسچنز کا دور آیا ہے، اور کرسچنز کا زیادہ تر تذکرہ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، اگرچہ سورہ بقرہ میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو ان کا کچا چٹھا بیان کیا گیا، ان کی تاریخ عروج و زوال کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کس دور میں، کس دور سے گزرتے رہے، فرعون کی ماتحتی میں اور مصر میں کیسے ظلم انہوں نے اٹھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے پر فرعون ہی کے گھر میں پال کر جوان کیا، اور پھر ایک عرصے تک وہ مدین کے ایک علاقے میں رہے، پھر مصر میں بحیثیت ایک پروفٹ کے، ایک میسنجر کے گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے فرعون کو دعوت دینا شروع کیا۔ اب اس کے ریاکشن میں پھر فرعون نے اور ظلم کیے، لیکن چونکہ موسیٰ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی رہی اور وہ غالب آتے رہے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کریں۔ تو مصر سے جزیرہ نمایاں سینا لگا ہوا ہے، بحر احمر جو جزیرۃ العرب کے اور افریقہ کے درمیان ہے، اس کی 2 مشرقی علاقے میں، ایک مغربی علاقے میں ہے، تو جو مشرقی آبنا ہے جس کو پھر اب نہر سویز بنا دیا گیا ہے اور یورپ سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ وہ بحر احمر کی آبنا ہے کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر معجزانہ طور پر گزرے کہ خدا تعالیٰ نے اس آبنائے کے پانی کو پھاڑ دیا تھا، راستہ صاف ہو گیا تھا، اور اپنی قوم کو لے کر بڑھے۔ فرعون نے جب پیچھا کیا، تعاقب کیا اپنے لشکر کے ساتھ، تو پھر یہی پانی جو اللہ کے حکم سے پھٹا تھا یہی طوفان بن گیا، اور اس کی طغیانی کی لہروں میں فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ اللہ کے بڑے احسانات ہوئے بنی اسرائیل پر، اور جزیرہ نمایاں سینا میں ان کو آباد کیا گیا، ایک آزاد خطے میں جہاں ان کو من و سلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور من چھوٹے چھوٹے سے ایسے دانے ہوتے ہیں جو بارش کے قطروں کی طرح برستے ہیں پودوں پر اور زمین پر بھی، پھر ان کو چن لیا جاتا ہے چنے سے کچھ چھوٹے ہی، اور ان کو پھر کوٹ کے پیس کے اس سے باجرے کی روٹی بنا لی جاتی ہے، میٹھی روٹی تیار ہو جاتی ہے۔ تو پرندے کا گوشت اور اچھی سی روٹی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بطور انعام کے عطا فرمایا گیا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات تو یہ کہ آزادی عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر چلہ کشی کے لیے طلب فرمایا، اور وہاں انہوں نے چلہ گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ کتاب عطا کی گئی جس کو تورات کا نام دیا گیا ہے، اور جس کی یہودیوں کے ہاں بڑی عزت اور عظمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کم کیا،
اس کے تقدس کی بات تو کرتے رہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے جیسے کہ لانا چاہیے تھا۔ بہرحال تورات کے ذریعے کانسٹیٹیوشن مل گیا، لاز مل گئے۔ اب جب ان پر عمل کرنے کی بات آئی تو قوم نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بڑی نافرمانیاں کی، اور یہ سب سنایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے افراد کو کہ اس قوم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو عمل کیا اور اللہ کی طرف سے قانون اور ایک نظام ملنے کے باوجود جو بے عملی دکھائی۔ مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، تمہیں چارج دیا جا رہا ہے، ان کو برخاست کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک لمبی داستان بیان کی گئی جس کا ایک ایک چیپٹر ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے تو ایک ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے بیان میں تمام چیزوں کی تفصیلات ذکر نہیں کرنی ہیں۔ اب اس سے جب فارغ ہو گئے تو پھر اب اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا فیصلہ فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عراق کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بڑے معزز اور محبوب اور محترم نبی کی حیثیت سے برپا کیا، جن کا پہلا مقابلہ تو عراق میں نمرود سے ہوا، مباحثہ ہوا، جس کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا اور اللہ کی طرف سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم اس آگ سے باہر نکل آئے، اور ان کا یہ عمل، ان کا یہ تجربہ ایسا زبردست معجزانہ تھا جس نے عراق کے عوام میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی، اور ایسی صورتحال تھی کہ عراق کا حاکم نمرود اب حکومت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور عوام کی بغاوت ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب سخت ٹکراؤ ہوگا اور قتل عام ہوگا، اس لیے وہ عراق چھوڑ کر سیریا چلے گئے، اور پھر سیریا سے وہ ایجپٹ بھی گئے، وہاں سے پھر واپس سیریا آئے، اور سیریا کے سے پھر اللہ کی ہدایت پر وہ مکہ مکرمہ آئے، جہاں انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ کی عمارت جو تھی اور اس وقت ختم ہو چکی تھی اسی کے پاس ٹھہرا دیا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ یا آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر وہ سیریا چلے گئے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ چشمہ زمزم کا جاری ہو گیا، جس سے پانی کا انتظام ہو گیا۔ ایک ایسی زمین میں جو بے آب و گیا تھی، سب سے بڑی نعمت پانی کی نعمت تھی۔ حضرت ہاجرہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ وہاں رہیں، اور ایک قبیلہ جرہم نامی تھا، وہ ادھر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں ایک اچھا چشمہ ہے، وہ بھی آباد ہو گیا۔ بہرحال زمانہ گزرتا گیا اور اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب اپنے والد کے لیے مددگار ہو سکتے تھے۔ والد صاحب پھر سیریا سے آئے اور اپنے بیٹے کو اب انہوں نے اتنا بڑا دیکھا، تو اس کے بعد پھر اب ان کو یہ فکر ہوئی اور اللہ کا ہی حکم ہوا کہ یہ کعبہ مقدسہ، یہ دنیا میں جو سب سے پہلی عمارت اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، جو سب سے پہلی مسجد کی حیثیت سے تھی، اب یہ عمارت کیونکہ اس وقت موجود نہیں، صرف بنیادیں موجود ہیں، تو ضرورت ہے کہ اس کو پھر سے اٹھایا جائے۔ تو ابراہیم نے اور اسماعیل نے اور جو جرہم قبیلے کے لوگ ہوں گے، انہوں نے مزدور بن کر اور مستری بن کر کام کیا ہوگا۔ بہرحال ان دونوں حضرات کی نگرانی میں اور فکر میں کعبہ مقدسہ کی عمارت تیار ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ بات بیٹے سے کہہ دی، اور پھر بیٹے نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابا جان جو حکم اللہ کا ہے وہ آپ پورا کیجئے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی زبردست شخصیت تھی جن کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مکے کے شرک کرنے والے بھی مانتے تھے، امت مسلمہ بھی ان کو حقیقت کے ساتھ مانتی تھی۔ وہ متفق علیہ شخصیت تھے، اور جب بھی کوئی ایسا نظام دیا جاتا ہے جو جامعیت پر، ہمگیری پر مبنی ہو، تو اس میں پھر کسی متفق علیہ شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، بغیر کسی تشبیہ کے بعد صرف سمجھانے کے لیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، اور خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی کو جو ہندوستان میں مرجعیت حاصل ہوئی ہے، جو امامت حاصل ہوئی ہے، جو جامعیت حاصل ہوئی ہے، کہ جتنے بھی طبقات ہیں علمی، فکری، وہ سب ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کی
بڑی عظیم رحمتیں ہوں ان دونوں پر، ان کے اخلاق پر، ان کے اعقاب پر، ان کے خلفاء پر۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام عالمی اعتبار سے ایک ایسی شخصیت تھے جن کو عیسائی بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، اور جو جزیرۃ العرب کے مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان جو اب ایک نئے نظام کو لے کر کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی مانتے تھے۔ اس لیے پہلے ان کا تذکرہ ہوا، جب ان کا تذکرہ ہوا تو کعبے کا تذکرہ ہوا، جب ان کا تذکرہ ہوا تو ان کی اس دعا کا تذکرہ ہوا کہ ایک نبی کو برپا کر دیا جائے جو لوگوں کو تعلیم دے، جو لوگوں کے اخلاق درست کرے، جو لوگوں کو حقائق بتائے، جو لوگوں کو دانش مندی سکھائے۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کی جوانی گزری اور 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول کی ان کو برپا کیا، اس کا بھی تذکرہ اس سورہ پاک میں۔ لیکن قبل اس کے کہ وہاں تک بات پہنچے، جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا اور ان کے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہوا اور اسحاق کا ذکر ہوا اور خاندان کے دیگر افراد کا، خاص طور پر یعقوب کا ذکر ہوا، تو اب اس سب ذکر کے بعد اب یہ بتانا تھا دنیا کو کہ ایک عالمی اور ہمگیر شخصیت جن پر مذاہب متفق ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہونے کے بعد اس سے واقف ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے لیے جو سینٹر پلیس ہے، اور جس کو سینٹر پلیس عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین بکہ میں کعبہ مقدسہ ہے۔ بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں نہیں استعمال کیا گیا ہے، چوتھے پارے میں ہوا ہے۔ مکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس پر کعبے کی عمارت ہے، مکہ شہر کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے، یعنی سینٹر پلیس ہے، اور یہ سینٹر پلیس انسانیت کا ہے، مانوتا کا ہے، مین کائنڈ کا ہے، یہ صرف قوم مسلم کا نہیں ہے۔ ابراہیم سب کے، اور اسی طرح قرآن سب کا، آخری پیغمبر سب کے، اور قبلہ سب کا۔ تو یہ قبلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اب کیونکہ اس کی مرکزی حیثیت ہے لہذا ایک سینٹر پلیس طے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ملک آزاد ہوا تو یہ طے ہونا تھا نا کہ ملک کا کیپٹل کیا ہوگا، کیا دلی کو کیپٹل بنایا جائے گا، یا لکھنؤ کو بنایا جائے گا، یا بامبے کو بنایا جائے گا۔ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ جہاں کیپٹل ہوتا ہے وہاں پر پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر مرکزی حکومت ہوتی ہے، وہاں پر تمام کے تمام صوبے ایک فیڈریشن میں اور ایک وفاق میں منسلک ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا انسانیت کے لیے اور پوری مانوتا کے لیے جب کوئی سسٹم دیا جائے گا تو اس کا سینٹر پلیس بھی متعین کیا جائے گا، وہ سینٹر پلیس کعبہ ہے۔ اب یہ کعبہ ہے جو مرکز ہے توحید کا، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لارڈ ایک ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے، اس نے ہی نظام دیا ہے، قانون اس کا ہے، وہ اپنے تمام بندوں کے لیے راحت چاہتا ہے، امن و عافیت چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم ایک اس قبلے کو، یعنی اس کی طرف رخ کرنا اپنی عبادت میں، اپنی ورشپ میں، اس کو سمجھایا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ موحدانہ نظام کیا ہے، مشرکانہ نظام کیا ہے، اس مشرکانہ نظام کی لعنت کو دور کرو، عقیدے سے، معاشرت سے، معاملات سے، اس کو سمجھایا گیا۔ اور جب اس کو سمجھا دیا گیا ہے تو اب بات چلی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی تفصیلات کی، جس میں لیس البر ان تولوا وجوہکم سے بات خاص طور پر شروع کی گئی ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیکی صرف نماز کا نام ہے، یا صرف روزے کا نام ہے، یا صرف حج کا نام ہے، یا صرف تلاوت کا نام ہے۔ نیکی ایک بہت جامع لفظ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عبادت سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اس کا تعلق لین دین سے بھی ہے، تمام معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے، تعلیم و تربیت سے بھی ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، اس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ اس لیے ایک جگہ پر یہ بات خلاصے کے طور پر بیان کر دی گئی، جیسے بلا تشبیہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک پریمبل ہے، بہت مختصر سا چند سطروں میں ایک بنیادی بات کہی گئی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ریپبلک ہوگا، یہ سوشل ہوگا، یہ سیکولر ہوگا، یہاں تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیے جائیں گے، یہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ میں ایک پریمبل بیان کر دیا گیا ہے پورے کانسٹیٹیوشن کا،
اور اس کے بعد اس ملک میں جہاں قتل و غارت گری مچی ہوئی تھی، امن کو قائم کرنے کے لیے قصاص کا ایک نظام دیا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا، اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جرائم کی پردہ پوشی کر دی جائے یا جرائم کو ٹال دیا جائے، جرم کی کڑی سزا ہونی ضروری ہے۔ اور اس کے تذکرے کے بعد پھر اب جو عبادات کا نظام ہے اس میں نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر تو مکی کے صورتوں میں ہو چکا۔ سورہ مزمل میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فرمایا گیا ہے، اور کئی مقامات پر نمازوں کا تذکرہ ہے اور مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ تفصیلی احکام زکوٰۃ کے تو 9 ہجری میں آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنے مال کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو تذکرہ ہوا وہ روزے کا ذکر ہوا۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس میں روزوں کے بارے میں ایک چیپٹر آیا ہے، پھر حج کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور روزوں اور حج کے تذکرے کے بعد پھر کچھ معاشرتی مسائل، سوسائٹی کے مسائل اور بعض کرمنل قسم کے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جو انسان کی زندگی ہے یعنی ایک کنبہ تشکیل پاتا ہے، خاندان بنتا ہے، جیسے آدم اور حوا کے ذریعے سے ایک کنبہ تشکیل پایا تھا اور پھر انسانی آبادی وجود میں آئی، ویسے ہی پھر جو معاشرتی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ایک چیپٹر پورا اس مسئلے پر ہے کہ شادی کا جب مرحلہ ہو تو شوہر کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، سب سے بڑی بات یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ماننے والے ہوں، انکار کرنے والے نہ ہوں، اچھے ہوں، وہ نیک ہوں، وہ اپنے مالک کو تسلیم کرنے والے ہوں، قانون پر چلنے والے ہوں۔ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیل چاہیے، کوئی بکرا چاہیے، یعنی مستنڈا چاہیے، پیسے کی مشین چاہیے، یہ انسانی سوچ نہیں ہے۔ انسانی سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کسی کا کریکٹر کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، وہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لڑکی اس کے حوالے کریں گے، وہ اس لڑکی پر ظلم کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کو صرف وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا اور یہ رشتہ صرف نمائشی ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا محترم رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو شادی کا ہوتا ہے دائمی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ ابھی شادی ہوئی، کل جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے، اس لیے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی چیپٹر میں طلاق کا ذکر فرمایا گیا، اور طلاق کا جب ذکر ہوا کہ ایک حل کے طور پر اگر کبھی آپس میں بن نہیں رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی دوسرے کو زہر دے دے، کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی خودکشی کر لے، یہ نوبت نہ آنے پائے۔ اس لیے ایک معزز راستہ رکھا گیا کہ دونوں اگر چاہتے ہیں تو جو پیک کیا تھا اس پیک کو ختم کر دیں، لیکن عزت کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں اور ہدیوں کے ساتھ کریں۔ یہ حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ 2 طلاق یا 1 طلاق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک ہی ساتھ 3 طلاق، یعنی جو آخری نمبر رکھا گیا ہے اسلام میں، وہ دے دی جائے کہ پھر رشتہ ہی نہ ہو سکے، کیونکہ بہرحال مذاق تو بنانا نہیں ہے کہ 4 طلاق اور 10 طلاق اور 100 طلاق، جب چاہ رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں۔ یہی ہو رہا تھا جاہلیت کے دور میں، ایک تماشا بنا رکھا تھا، شادی بیاہ ایک مذاق تھا، ایک کھلواڑ تھا، اس کھلواڑ کو ختم کرنا تھا۔ اسلام اصلاح کے لیے آیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ 3 سے زیادہ گنجائش نہیں، لیکن 3 ایک وقت میں نہیں دینا، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک دم سے رشتے کو ختم نہیں کرنا، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، حل نکالنا ہے۔ اس لیے 1 طلاق دی جائے یا 2 دی جائے تاکہ رجوع کرنا ہو تو رجوع کر لیا جائے۔ اب اس چیپٹر میں طلاق کا ذکر بھی آیا ہے، عدت کا ذکر بھی آیا ہے، اس میں مہر کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ بچہ ہوتا ہے تو اب مسئلہ دودھ کا آتا ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ بھی آیا ہے۔ اور طلاق جب ہو جاتی ہے تو پھر بچے میں جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ یہ بچہ باپ کے ساتھ رہے گا، ماں کے ساتھ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر بچہ دودھ کا محتاج ہے تو اس کو ماں ہی کے ساتھ رہنا ہے، اور جب بچہ تعلیم کا محتاج ہو تو باپ کو اس وقت پوری سرپرستی کرنی چاہیے، اور خرچے باپ کو اٹھانے ہیں، ماں کا بھی خرچہ اس دوران اٹھانا ہے، بچے کا بھی خرچہ اٹھانا ہے۔ یہ سارا معاشرتی بیلنس سسٹم ہے جو زبردست سسٹم ہے کہ اگر پوری دنیا اس کو اختیار کر لے تو آج پوری دنیا کی سوسائٹی میں امن ہو جائے۔ اور جو جھگڑے اور فتنے اور طلاقیں جن کی سب سے زیادہ مثالیں امریکن سوسائٹی میں ہے، یورپین سوسائٹی میں، اور وہ لعنت ہندوستان میں بھی آ گئی ہے۔ آج لاکھوں عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے اور ان کا کوئی گھر نہیں، ان کا کوئی دیکھنے
والا نہیں اور حکومت بھی ان پر توجہ نہیں دیتی ہے، تو بڑے مسائل ہیں، مسائل کو ٹالتے ہیں لوگ، جہاں چاہتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کسی چیز کو اٹھاتے ہیں اکھیڑتے ہیں دکھاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا نظام ہے جو مکر اور فریب میں شیطان کی شاگردی نہیں بلکہ اس کی استاذی کا فن جانتے ہیں۔ تو اس دیواجی زندگی کے مسائل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مشن ہے، جس مشن کو لے کر ایک مسلم ایک لارڈ کو اور گاڈ کو ماننے والا اٹھتا ہے، اس مشن کے لیے جان کی بازی بھی اس کو لگانی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے موت اور حیات کے فلسفے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہزاروں انسان کسی بستی سے غالباً طاعون یا پلیگ سے گھبرا کر کہ ہم مر نہ جائیں نکلے، اور پھر وہ موت کے منہ میں چلے گئے، یا یہ کہ مقابلہ باطل کا مقابلہ، دشمنوں کو مقابلہ کرنے سے ڈرے اور ڈر کے نکلے، لیکن پھر خدا نے ان پر موت طاری کر دی اور پھر ان کو زندگی عطا کی تاکہ ان کی آزمائش و امتحان ہو۔ پھر اسی طرح تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت سموئیل جو نبی تھے اپنے وقت کے، ان کے پاس قوم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ اور کمانڈر متعین کر دیجئے، کیونکہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اب آپ کی صحت اور عمر ساتھ نہیں دیتی، 80 سال کے ہو گئے تھے۔ تو اس وقت قوم کے لوگوں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے پھر ایک شخص کو جس کو طالوت قرآن میں کہا گیا ہے اور بائبل میں ساؤل کہا گیا ہے، اس کا تقرر کیا کہ یہ نیک آدمی ہے، صاحب علم آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، میں اس کو تمہارا کمانڈر متعین کرتا ہوں۔ اور وہ دور تھا کہ جس میں فلسطین کی سرزمین پر جو بڑے ظالم اور ڈھیل ڈھول والے لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل پر بڑی ذاتیاں کر رکھی تھیں، بڑے حملے کر رکھے تھے۔ پھر حضرت طالوت کو جب کمانڈر بنایا گیا اور ملک ان کو حوالے کیا گیا، تو انہوں نے پھر فلسطین کے ان ڈاکوؤں اور ظالموں سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس کا تذکرہ ہے، اور جب اس کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ جو مشن ہے، یاد رکھنا کہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا مشن ہے، جس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانیوں کے چند واقعات بیان کیے گئے۔ پھر آگے چل کر ایک واقعہ بیان کیا گیا حضرت ابراہیم کا اور عراق کے حکمراں نمرود کا، کہ نمرود جو ہے خدا بنا بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ دنیا میں بہت سے ایسے حکمراں رہے ہیں جو لوگوں کے خدا بن جاتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں اور اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ نمرود کا بھی یہی حال تھا، وہ پاگل اور دیوانہ تھا اپنی سلطنت اور شہنشاہی کے غرور میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے شرک کے مظاہر کو ختم کیا اور پھر آگ کے الاؤ میں ان کو ڈال دیا گیا اور ان کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے بات ہوئی، تو بادشاہ نے ان کو ڈرایا کہ کیا سمجھتا ہے تو، میرے ہاتھ میں ہے موت و زندگی۔ قید سے جیل سے 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا، ایک کی گردن کاٹ دی، کہا دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے خدا بنتے ہیں آپ، تو سورج جو ہے وہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، کل آپ پچھم سے سورج نکال کے دکھا دیجئے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ جو جھوٹے خدا بنتے ہیں، ان کی خدائی اسی طرح ڈھیر ہوتی ہے اور ریت میں مل جاتی ہے۔ پھر ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا، جب بخت نصر عراق کے حاکم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے قبل مسیح 586 میں بیت المقدس پر اور شہر القدس پر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، عمارتیں ڈھا دی گئی، لاشوں کے پشتارے لگ گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو حضرت عزیر کہیں سے اس علاقے میں جب گزرے تو وہ حیران رہ گئے، اوہو بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا، شہر تباہ ہو گیا، ملبے میں تبدیل ہو گیا، اب یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ وہ سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے ہمکنار کیا۔ ایک گدھے پر سوار ہو کر چلے تھے، ناشدان میں ان کا کھانا بھی رکھا ہوا تھا، اور 100 سال گزرے، وہ علاقہ وہ شہر آباد نہیں ہو سکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو زندگی عطا کی، اور زندگی ان کو عطا کر کے یہ دکھانا چاہا کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ عزیر، قرآن میں اس جگہ پر لفظ نہیں ہے عزیر کا، لیکن عام طور پر مورخین اور جو ببلیکل لٹریچر کے ماہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر مراد ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جس گدھے پہ تم
تھے ذرا اسے دیکھو کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور وہ بھی بکھر گیا تھا، اور جو تم کھانا ساتھ لائے تھے وہ ابھی تک تازہ ہے، باسی نہیں ہوا۔ یہ ہے ہماری قدرت کے کرشمے، تم کو ہم نے موت سے ہمکنار کیا، تمہارا یہ جانور جس پر تم سواری کر کے آئے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اب تم کو دکھانا ہے، تم اب ذرا نگاہ لگاؤ، یہ جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں دیکھو یہ کس طرح اٹھتی چلی جاتی ہیں اور ایک ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس پر کس طرح گوشت کی پرتیں چڑھتی ہیں، کھال چڑھتی ہے، بال اگتے ہیں، جیسا تمہارا گدھا تھا ویسا ہی تمہیں نظر آئے، اور ویسا ہی نظر آیا۔ اور یہ فرمایا کہ جو تم پانی لائے تھے ساتھ اور کھانا لائے تھے، ذرا اب دیکھو اپنے اس ناشتے دان کو، اس کو جو کھولا تو جیسے ابھی تازہ کھانا رکھا ہوا، 100 سال میں اس میں باسی پن پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ میں ہوں قادر۔ سن لیں دنیا کے تمام لوگ، حکومت میں ہو یا عوام ہو، کہ کورونا وائرس کی جو بات آج کی جا رہی ہے اور اس سے لڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یاد رکھو کہ تمہارے ایشور نے، تمہارے مالک نے، تمہارے لارڈ نے ایک چھوٹا سا ذرہ، ایک معمولی سا جرثومہ پیدا کیا، اور وہ جس کو چاہے گا زندہ رکھے گا، جس کو چاہے گا بیمار کرے گا، اس کی طرف رجوع کرو گے اور اس کے حکم سے دوا اور علاج کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اس سے ٹکر لو گے اور اس کو چیلنج دو گے اور اپنے بارے میں کچھ سمجھنا شروع کر دو گے تو ہار کے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے یہ سب واقعات بتائے، اور ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کیا تم مجھے مانتے نہیں؟ کہا نہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کو رب مانتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ میاں نے فرمایا تھا کہ 4 پرندے لو، چڑیے لو 4، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر دو، ان کا گوشت بھی کاٹ دو، اور یہ جو پہاڑ ہے 4 پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت رکھ دو، قیمہ رکھ دو، کر دو تم۔ اس کے بعد تم پکارنا، یعنی تم نے پرندوں کو پال کر اور سدھا کر جو بھی ان کے نام رکھ دیے ہوں، لوگ نام رکھ دیتے ہیں، کسی طوطے کا کوئی نام رکھ دیا، مینا و فاختہ کا کوئی نام رکھ دیا، تو اب ان ناموں سے تم انہیں پکارنا، تم دیکھنا وہ زندہ ہو کر تمہارے طرف پھدکتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا اور بس کہا کہ اے خداوندہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس چیز پر مجھے یقین تھا اب اپنی آنکھوں سے وہ یقین مجھے حاصل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن اب تو عین الیقین کا مقام حاصل ہو گیا۔ بہرحال سورۃ البقرہ کے اب جو آخری چیپٹر ہے ان کا تعلق ہے مالیات سے، جو مانیٹری افیئرس ہیں ان سے تعلق ہے، اور اس میں سب سے پہلے بات یہ کہی گئی ہے کہ تمہیں اپنے مالک کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ناداروں کی مدد کرو، محروموں کی مدد کرو، ضرورت مندوں تک چیزوں کو پہنچاؤ۔ تمہیں 1 دانے کی جگہ 70 دانے ملیں گے، خدا تعالیٰ تمہارے معمولی سے خرچے کو 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 تمہارے روپیے بدل میں تم کو ملیں گے۔ اتنا بڑا کوئی نہ تم کو سود دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، دنیا کی کسی تجارت میں یہ نفع نہیں۔ 1 دانے کے بدلے میں 10، 1 روپیے کے بدلے میں 10، یہ تو طے ہے، فکس ڈپازٹ کا یہ سسٹم ہے، لیکن وہ بڑھاتے بڑھاتے 700 تک، اور پھر 700 حیثیت ہے 7000 اور 7 لاکھ، اس کے یہاں تو کوئی کمی ہے نہیں، اس کے خزانے تو کبھی نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے، اس کے لیے خرچ کرو۔ ظاہر ہے کہ آج کورونا وائرس کے زمانے میں بھی جب لوگ گھروں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، مزدور مزدوری حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ملازم ملازمت کر نہیں پا رہے ہیں، مستری بیکار، مزدور بیکار، کارپینٹر بیکار، کاریگر بیکار، کتنے لوگ ہیں جو بیکار گھروں میں ہیں، جس کی وجہ سے روزمرہ کی جو آمدنی تھی وہ بند ہو گئی ہے، اب وہ فاقوں سے گزر رہے ہیں، یا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ فاقوں سے نہ گزرنا پڑے، اور ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ اس لیے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے وہ بندے ہوں جن کے دلوں میں ایمان ہو، خیر کا جذبہ ہو، انہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ایسے حاجت مندوں تک چیز پہنچائیں، اور اس وقت سورہ بقرہ کی اس فصل کو، اس چیپٹر کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے تقرب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، تو وہ معمولی سے جو خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو بہت بڑی نعمت اور دولت ملتی ہے۔ اس کا تذکرہ پھر آخری چیپٹر میں اب یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اسلامک اکانومی ہے،
جو اسلامی نظام ہے تجارت کا، لین دین کا، وہ انٹرسٹ فری ہے۔ سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی دولت سے دولت کماتے ہیں، بینکوں میں پیسہ رکھ کے دوسروں کا پیسہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، کوئی رسک انہیں لینا نہیں، ان کو صرف بینیفٹ ملنا ہے، صرف ان کو انٹرسٹ ملنا ہے۔ اور جو غریب ہے وہ مجبوری میں قرض لے گا، اپنی قرض پر وہ سود دے گا۔ تو دنیا بھر کے غریب جو سود جمع کریں گے، یہ پیٹو، یہ مجرم، یہ خبیث، یہ دولت مند، ان سب کی دولت کو چاٹتا رہے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک ساہوکار پورے گاؤں کے لوگوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو کھا جاتا تھا۔ وہ ظالم، وہ ستمگر، وہ دیوانہ، وہ شیطان کا پجاری لوگوں کی دولت کو چوس لیتا تھا۔ آج یہی کام بینکس کرتے ہیں۔ بینکس ملکوں کو لوٹ لیتے ہیں، بینک علاقوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بینک عروج کو زوال سے بدل دیتے ہیں۔ امریکہ کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ سینکڑوں بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، آج کا فرعون ہے وہ۔ لہذا جو بھی اس سے وابستہ ہے، جو ڈالر سے وابستہ ہے، ان کی موت کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کا جو سسٹم ہے فطری کہ سونے اور چاندی کو بنیاد بناؤ، صرف روپے کے نوٹ سے کام نہیں چلتا ہے۔ جو اصل دولت ہے، معدنیات ہیں، ان کے سکے تیار کرو جیسے چلے آ رہے تھے۔ یہ دھوکے جو کیے گئے ہیں کہ کاغذ کے ڈالر سے دنیا کی دولت کو، سونے کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے آزاد ہوں تو پھر اس سے آزادی کا راستہ طے ہے، ورنہ ملکوں کی دولت، ملکوں کی عزت، ملکوں کے افراد کی جانیں، ملکوں کی صنعتیں، ملکوں کی تجارتیں اس دنیا کے اس نظام کے ہتھے چڑھ گئی ہیں جس کو عالمی نظام کہا جاتا ہے، وہ جو پوری دنیا کو جس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور جس کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز نے اپنے ادارے بنائے ہیں۔ یہ ورلڈ بینک دنیا کے تمام بینکوں کو چوستا ہے، اور بینک غریبوں کو چوستے ہیں، اور دولت مند زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ حریص ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت ہی قوت کے ساتھ، بہت ہی سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، اور اگر تم سود میں ملوث رہو گے تو تمہاری جنگ ہے تمہارے ایشور سے۔ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ غریب ترقی کرے، تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ جو محروم ہے اس کو کچھ ملے۔ تم لٹیرے ہو، ڈکیت ہو، تم نے خوبصورت بینک بنائے ہیں، ان کا سسٹم بنایا ہے، لیکن مقصد صرف اس کا یہی ہے کہ چند افراد نہیں، چند بیوائیں نہیں، چند لوگ نہیں، بلکہ پورے ملک کے عوام کے خون کے ایک ایک قطرے کو چوس کر تم شیطانی کردار ادا کرو۔ یہ وہ کام ہے جو آج کی دنیا کے بینکس کر رہے ہیں۔ ظاہر میں وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ دولت لوٹتے ہیں، پھر وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اور سب کی دولت ڈوب جاتی ہے۔ کمپنیوں کا یہی حال، بینکوں کا یہی حال، عالمی نظام کا یہی حال ہے۔ اور کورونا وائرس نے تو اب ایسی مصیبت مسلط کی ہے کہ جانیں بھی جا رہی ہیں، صحت بھی جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، معاشیات تباہ ہو رہی ہے، اور جو انٹرسٹ کا سسٹم ہے جو پہلے بھی کھا چکا تھا، نوچ چکا تھا، جو باقی رہ گیا وہ کورونا وائرس نوچ لے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس کورونا وائرس کی مارا ماری کے بعد تبدیل ہو جائے گی۔ دنیا کی سپر پاورز بدل جائیں گی، دنیا کا ایک نیا ڈھنگ ہوگا، ایک نیا رنگ ہوگا، دنیا ایک نئے وجود کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس لیے اس بارے میں کسی توہم اور خرافات کے شکار نہ ہو، حالات کو سمجھیں اور صحیح رخ پر لے جانے کی دعوت دیں، اور یہ کہیں اے لوگو، اے انسانوں، ایشور کی پوجا کرو، اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو، اے انسانوں، مانو کہ تمہارا لاڈ کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ گلوب ہے، وہ پوری دنیا اور پوری کائنات ہے۔ اس حقیقت کو یاد دلایا گیا ہے اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور پھر یہ سورہ ختم ہوئی ہے۔ ختم بھی اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں یہی کہا گیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہیونز میں ہے، آسمانوں میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے، مالک کا ہے۔ ہم بندے ہیں اور ہم اس کی مدد چاہتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ سورت ختم ہوئی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد جو ہماری برداشت سے باہر ہو. اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں راحت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما. ہمیں شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کمزوروں کو قوت عطا فرما. اے اللہ ہمارے غریبوں کو مال عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اے اللہ اس کورونا وائرس کا خاتمہ فرما اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں, ہمارے پاس کوئی دوا نہیں, ہمارے پاس علاج نہیں, ہم غالب نہیں. غالب تو ہے, مالک تو ہے, لیکن تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. رمضان المبارک کی برکتوں کے نتیجے میں تمام انسانوں پر رحم فرما دے. اے اللہ اپنی ہدایت کو عام فرما, اپنے نبی کے پیغام کو عام فرما, اور ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے, اپنے دین کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, اچھے اخلاق کے لیے, اچھے معاملات کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما. جو موجود ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کی حفاظت فرما, ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل نصیب فرما, شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا